بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما اسٹیج کی زینت مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائیوں سے زیادہ عزیز تر میرے عزیزم بھائی محمد سفیان مصطفی صاحب، آپ کی دعوت پہ آج میں آپ کے یہاں گاؤں میں حاضر ہوا، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ سفیان بھائی کے والد گرامی سے بھی آج ملاقات ہوئی، اور آپ کے والد گرامی کی طبیعت میں جو دلبری دیکھی، بہت اچھا لگا ان سے مل کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اس خاندان کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے چند لمحوں کی حاضری ہے، میں اور آپ کچھ باتیں سنتے ہیں اور اللہ سے عمل کے جذبے مانگتے ہیں۔ اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا تھا۔ آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ رشتے میں حضور کی چچی لگتی ہیں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں کہ آقا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب نے مجھے خوف زدہ کر دیا کہ آپ کے جسم سے ٹکڑا علیحدہ ہو کر کے میری گود میں آ گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں چچی یہ خواب تو بڑا مبارک ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عن قریب میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ پھر 3 ہجری 4 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کو زمانہ حسین کے نام سے جانتا ہے۔ حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں میں اقامت کہی، اور اپنا لواب حضور حسین کے منہ میں رکھ دیا۔ حسین کا اعزاز ہے کہ دنیا میں آئے تو آپ کو سب سے پہلی جو غذا نصیب ہوئی
وہ محمد عربی کا لواب دہن نصیب ہوا۔ یہ لواب دہن وہ ہے جو جاور کی ہڈیاں میں آئے تو اللہ برکت عطا فرما دے، یہ قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو اللہ شفا عطا فرما دے۔ مولا کائنات کو اشوب چشم آنکھیں دکھ رہی تھی، میرے رسول لواب لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت علی کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ فدیک ایک صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا سانپ کے انڈوں پہ پاؤں آیا اور میری بینائی چلی گئی، اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور یہ وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا، میں بیکاری بن کے آیا ہوں، سوالی بن کے آیا ہوں، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ میرے نبی فدیک کی آنکھوں پر اپنا لواب لگاتے ہیں، فدیک کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں 80 سال کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا تھا۔ یہ لواب دہن اتنا مبارک ہے، ایک بڑا معروف نام ہے، حضرت جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی، شیخ جزولی رحمۃ اللہ علیہ، اور امت کو تحفہ دیا، اس کو سادہ کریں، اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں شہر سوس کے قریب سے گزرا اور میری نماز ظہر کا وقت تنگ پڑ گیا، ایک کنواں نظر آیا لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی، قریب ایک 8-9 سالہ بکریاں چرا رہی تھی۔ میں نے اس بچی کو کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو۔ آپ فرماتے ہیں وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی بلکہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال شروع کر دیے، کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں کے ارادے ہیں۔ نام بڑا معروف تھا، جب شیخ نے اپنا نام بتایا تو وہ بچی پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ فرماتے یہ بات کہہ کر کے وہ بچی کنویں پر آئی اور اس میں آ کر کے اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ خیر فرماتے جلدی سے وضو بنایا، نماز پڑھی، میں نماز سے فارغ ہوا تو اس بچی کو بلا لیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کون سا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ تو وہ کہتی حضرت میں صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام کو گھر چلی جاتی ہوں۔ آپ فرماتے میں نے اس کا ترلا کر لیا کہ پتر بتاؤ تو صحیح کیا پڑھتی ہو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ حضرت مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے، یہ فخر اپنے ساتھ لے کے جائیے گا اور اپنی نسلوں کو بھی دیجیے گا۔ وہ کہتی حضرت مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے، وہ یہ کہ میں بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور ساتھ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو سرے راہ پانی کی ضرورت تھی تو حضور نے کنویں میں اپنا لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ جاتا ہے۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آتے ہیں تو امام حسین کو سب سے پہلی جو غذا نصیب ہوئی وہ میرے رسول کا لواب نصیب ہوا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اقامت پڑھی، لواب دہن حسین کے منہ میں رکھا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا کہ 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا اور اس کے سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا۔ اچھا بات ام فضل کی تھی جنہوں نے خواب دیکھا اور حضور نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ یہ آپ کی گود میں آئیں گے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مدت رضاعت دودھ پلانے والی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تو حضور نے اپنی چچی کو فرمایا چچی میرے بیٹے حسین کو دودھ آپ پلایا کریں گی۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ ام فضل نے پلایا۔ آپ کی ولادت
3 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ الرسول میں ہوتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زیر تربیت رہے۔ زیادہ وقت امام علی مقام کا حضور کے ساتھ گزرتا ہے۔ میرے نبی خود حسین ابن علی کو زندگی کے آداب سکھاتے ہیں۔ ایک دفعہ صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، تو حسنین میں سے کسی نے اٹھا کے ایک کھجور کھا لی، تو حضور نے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور کو باہر نکالا اور کیا فرمایا کہ یہ کھجوریں اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں یہ کھجوریں ہمارے لیے جائز، آپ بحیثیت باپ ہو، آپ گھر کے بڑے ہو، صبح سے شام اور شام سے صبح تک ہم بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرتے ہیں، اور کیا ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کما رہے ہیں، یہ جو ہم لا رہے ہیں، کیا یہ ہمارے بچوں کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نہ جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، بس یہ بات کی کہ تیرے چچا دا بیٹا کتھے پہنچ گیا، کروڑ پتی بن گیا، بڑے بڑے گھر بنا لے، بڑی بڑی گاڑیاں بنا لی، اور تم نکمو آج بھی ریڑھی پہ کھڑے ہو۔ اور اگر یہ اولاد کو کہا جائے کہ آنا چاہیے جیسے مرضی آئے، تو پھر حرام کے پیسوں سے پلے ہوئے بدن بڑے ہو کر وہ آپ کا احترام نہیں کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے جو ہمارے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے وہ ہم اپنے گھر میں نہ لائیں، جو جائز ہے وہ اکٹھا کریں۔ لیکن اگر ہم جائز اور ناجائز کو الگ الگ کریں تو ہمارے پاس ناجائز بہت سارا نظر آئے گا، اور جو ناجائز ہے وہ ہم نے بہت سارا اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور کا یہ فرمان اپنے بیٹے کے لیے فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز، اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا اور غلاف کعبہ سے لپٹ کے وہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کیسے کرے؟ اس کے تن پہ جو پیرہن ہے وہ بھی حرام کا، اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ بھی حرام کا۔ جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، میرے نبی فرماتے اللہ 40 دن اس کی دعا ہی نہیں قبول فرماتا۔ ایک لقمہ حرام کا کھانے والا 40 دن دعا ہی نہیں قبول ہوتی۔ تو میں اور آپ محاسبہ کر سکتے ہیں ہم بچوں کے لیے کیا اکٹھا کرتے ہیں، جہنم اکٹھی کر رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ایک شخص نے 10 دراہم میں لباس خریدا، اس میں 9 حلال کے ہیں، 1 حرام کا ہے۔ فرمایا اس کو شامل کر کے لباس خریدا اور وہ لباس پہن کے نماز پڑھی، تو فرمایا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یار ایک بندہ من دودھ اکٹھا کرے اور 1 چھینٹ پیشاب کی ڈال دے تو کیا ہوگا؟ دودھ سارے کا سارا پلید ہو جائے گا نا۔ تو ہم 9 حلال کے اکٹھے 1 حرام کا ڈال لیں تو وہ سارا ہی سارا حرام ہو جائے گا نا۔ فرمایا وہ نماز پڑھے گا، اللہ نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، 1 لقمہ حرام کا کھانے والا۔ اور آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارا رزق پاک نہیں ہوتا۔ اور ہمارے اسلاف آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، اور ہم پڑھتے ہم کہتے ہیں یار وہ تو اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں لگتے تھے، وہ تو مستجاب الدعوات تھے، ہاتھ بعد میں اٹھتے تھے، اللہ اجابت کا دروازہ پہلے کھول دیتا تھا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے۔ آپ نماز فجر پڑھتے ہیں اور فوراً بار وضو خانے کی چھت پہ بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نمازیوں نے کہا آج ہم میاں صاحب سے بارش کی دعا کروائیں گے، اور ایسے زاویے میں کھڑے ہو کے جہاں سے میاں صاحب کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ تو میاں صاحب وظیفے میں مشغول ہے، اچانک نظر اٹھائی تو سامنے وہ تھے، زبان سے تو نہ بولے اور ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں ایسے ایسے کر کے کہ حضرت دعا کرے۔ آپ پھر نظریں جھکا لیتے ہیں، پھر دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں میاں صاحب، تو نمازی ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے گا۔ آپ پھر نظریں جھکا لیتے ہیں، تیسری بار پھر نظر اٹھائی، دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا تو نمازی پھر ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں حضرت ہاتھ چوک لو دعا کر دیو۔ بس یہ کہنا تھا، یہ اشارے کرنے تھے۔ میاں صاحب موج میں آگے، آسمان کی طرف دیکھا اور اوپر دیکھ کر کے کہتے ربا ہن پاوی دے،
بھائی جان صرف اتنا کہنا تھا کہ چھم چھم می برسنا شروع ہو گیا. رزق کی پاکیزگی اگر ہوگی تو دعائیں بھی قبول ہوں گی, اور اگر رزق پاک نہیں ہوگا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھتے ہیں اور فوراً گھر چلے جاتے ہیں. صحابہ میں سے کسی نے شکایت کر دی کہ حضور یہ جلدی چلے جاتے ہیں. صحابہ کی عادت تھی کہ نماز کے بعد وظائف میں مشغول ہو جاتے تھے, لیکن یہ نماز پڑھتے اور فوراً گھر چلے جاتے. جب حضور سے یہ عرض کیا گیا تو حضور نے آپ کو ایک دن روک لیا, فرمایا کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ عرض کی کہ حضور میں جلدی اس لیے جاتا ہوں, میری ہمسائیگی میں جس شخص کا گھر ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے, اور جب صبح کے وقت مدینہ میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کر کے میرے ویڑے میں گرتی ہیں. فرمایا جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ کہیں بے خبری میں میرے وہ بچے کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لے, تو فرمایا جلدی جلدی جا کے وہ کھجوریں اٹھاتا ہوں اور اس کے ویڑے میں پھینک دیتا ہوں. بھائی جان ہم تو باہر سے لاتے ہیں نا, یہ گھر میں خود آ کے گرتی ہیں, تو احتیاط کتنی ہے کہ کھجوریں اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیتے. تو اپنے بچوں کے لیے ہمیں جائز رزق اکٹھا کرنا ہوگا. بھائی جان ملتا وہی ہے جو مقدر کا ہو. ہم الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں تو مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا. نہج البلاغہ کا حوالہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے تو راستے میں ایک بدو آیا, آپ نے اونٹ کی نکیل دی, فرمایا ابھی میں واپس آیا. آپ گئے اور واپس آئے تو حادثہ یہ ہوا کہ اس بدو نے زیادتی یہ کی کہ وہ اونٹ کی نکیل چوری کر کے خود دوڑ گیا. اس بات کی تکلیف تو ہوئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا, لیکن خیر فرماتے کہ میں نے اونٹ کو ہانک کر کے بازار لے آیا. جس دکان سے نکیل خریدنے آیا اتفاق سے چور میرے والی نکیل وہاں بیچ گیا تھا. تو فرماتے میں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ نکیل کتنی کی ہے, تو اس نے کہا یہ 2 درہم کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ گواہ رہنا, جب میں بدو کو اونٹ دے کے گیا تھا تو یہ نیت کر کے گیا تھا کہ اس کو واپس آ کے 2 درہم دوں گا, لیکن اس نے صبر نہیں کیا, حلال رزق کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کر لیا. ملتا وہی ہے بھائی جان جو نصیب کا ہو. الٹی چھلانگیں بھی لگاؤ گے نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا. اختیار آپ کو ہے, چاہے اسے جائز طریقے سے کما لو, چاہے بھائی جان آپ کے ٹیبل پر لاکھوں روپے پڑے ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ سر آپ نے صرف ایک چھوٹا سا یہاں کام کرنا, یہاں سائن کر دو, اور یہ لاکھ روپے آپ کی جیب میں ہوں گی, آپ کی تجوری میں ہوگی. بندہ آسمان کی طرف منہ کرے اور ان کو ٹھکراتے ہوئے کہے یا اللہ یہ میرے نہیں اور یہ میں نے لینے بھی نہیں, جو میرے ہیں, جو جائز ہے, جو حلال ہے, مجھے وہی چاہیے. یقین جانو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے گا. تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے جو جائز چیزیں ہیں وہ اکٹھی کرنی چاہیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال حضور کی زیر تربیت رہے. حضور نے خود زندگی کے آداب سکھائے. کھجور منہ میں آئی تو فرمایا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. پھر حضور بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی کے زیر تربیت آئے. امام حسین نے نانا مصطفیٰ کو کیسے دیکھا؟ ساری رات اللہ کے حضور کھڑے دیکھا, مناجات کرتے دیکھا, پاؤں مبارک حضور کے متورم ہو جاتے تھے. عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں, تو میرے نبی فرماتے افلا اکونا عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نانا مصطفیٰ کو امت کے لیے تڑپتے دیکھا. ماں کی گود میں ہے تو ماں کی کیفیت کیا تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو سلا دیتی ہیں, خود مصلی بچھا لیتی ہیں اور پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں. اور ایک دن اللہ سے عرض کرتی یا اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں, رات بیت جاتی ہے, فاطمہ کو ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ فاطمہ کو ایک رات تو ایسی عطا فرما دے میں تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. یہ ماں کی کیفیت تھی. اور والد گرامی کی کیفیت کیا تھی؟ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جس کی عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. یہ والد گرامی کی کیفیت ہے. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. بھائی جان دیکھیے یہ سجدوں کا ماحول, یہ عبادت کا ذوق, یہ ذوق بندگی کہاں سے ملا؟ گھر کی 4 دیواری سے. تو سجدہ کربلا میں بھی قضا
نہیں ہوتا. یہ عادت گھر سے ملی تھی نا سجدوں کی, تو سجدہ کربلا میں بھی قضا نہیں ہوتا. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ سے جب کوفہ سے واپس آتی ہے نا مدینہ, تو مدینہ کی عورتیں افسوس کے لیے آئیں. تو کسی خاتون نے کہا بہن میرا ایک سوال ہے, کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل اور اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ جس خاتون نے پوچھا اس کی غرض تھی کہ کسی کی شہادت کا تذکرہ کریں گی, کہ میرے بھائی جب میدان عمل میں اترے اور دشمن نے تیر تلواریں نیزے مارے اور گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور مالک سے یہ کہانی کہی کہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. شاید کہ امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کریں گی کہ ان کی شہادت نے مجھے تڑپا دیا, شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دڑائے گئے, وہ تذکرہ کریں گی. شاید کہ یہ تذکرہ کریں گی کہ علی اکبر جب میدان میں اترے دشمن کو واصلے نار کرتے رہے, اور جب چاروں طرف دشمنوں نے گھیر لیا دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے, علی اکبر کے چہرے پر, آپ کے لبوں پر, آپ کی گردن پر جب ہر طرف سے پتھر لگے, بیٹا خود کو سنبھال نہ سکا, گھوڑے سے زمین کی طرف آیا, ریت پہ گرتے ہی کہا ابا جی مجھے سنبھالیے. اور راوی کہتا ہے اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی, اور آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. کربلا کی مٹی پہ جب بیٹا علی اکبر گرتا ہے اور بیٹا آواز دے کے کہتا ہے ابا مجھے سنبھالیے, امام اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھا کر خیمے تک لاتے ہیں تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں. کیا حضرت زینب نے یہ کہانی سنائی کہ جب بیٹے کی لاش اٹھا کے میرا بھائی خیمے تک آیا تو بوڑھا ہو گیا, ساری داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے, مجھے علی اکبر کی شہادت نے تڑپا دیا. کیا زینب نے یہ کہانی سنائی کہ جب 6 ماہ کا ننھا علی اصغر میدان میں لے جایا گیا اور اس کے حلق میں تیر پہ وسط ہوا اور اس کے جسم سے جو خون نکلا, حسین اس خون کو چلو میں لے کے فضا میں اڑا کے کہتے ہیں اے اللہ حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے. کیا اس مدینے کی خاتون کو حضرت زینب نے یہ کہانی سنائی مجھے علی اصغر کی شہادت نے تڑپا دیا؟ کیا یہ کہانی سنائی کہ ننھا قاسم 9 سال کی عمر میں چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترتا ہے اور تھوڑی دیر بعد شہادت کا جوڑا پہن کے آ جاتا ہے. حسین اس بچے کو اٹھا کے خیمے تک لا کے کہتے اللہ حسین کا یہ پتر بھی قبول فرما لے. کیا آپ نے یہ کہانی سنائی کہ مجھے قاسم کی شہادت نے تڑپا دیا؟ کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تذکرہ کیا کہ مجھے عباس کی شہادت نے تڑپا دیا, مجھے علی اکبر کی شہادت نے, علی اصغر کی شہادت نے, ان کی شہادت نے تڑپا دیا؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, یہ زخم سینے پر لگے ہوئے تھے, لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت زینب نے مدینے کی اس عورت کو جس نے آ کے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ بیٹے کی شہادت, بھائی کا اللہ کے پاس چلے جانا, بچوں کا ہاتھ میں تڑپتا دیکھنا, جواب ملتا ہے. یہ ساری آزمائشیں اپنی جگہ پر, لیکن سیدہ زینب نے جو لفظ بولے وہ کیا تھے؟ آپ فرماتی کربلا میں ہمارے اوپر سب سے جو اوکھی گھڑی تھی نا, آپ فرماتی وہ تھی کہ جب رات کو ہم شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. نماز قضا نہیں ہوئی بھائی, نماز میں تاخیر ہوئی. تو آپ فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل وقت یہ تھا, قضا نہیں بھائی, تاخیر. میں اور آپ اندازہ لگائیں اپنی اپنی نمازوں کا, قضا کتنی ہے, تاخیر کتنی ہے. اور میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کو شمار کرنا چاہیے تو ٹائم بھی نہیں لگے گا. میری 37-38 سال عمر ہوگی, آپ میں سے کسی کی 25 ہوگی, کسی کی 50 ہوگی. ہم اپنی نمازوں کا شمار کریں نا تو یقین جانو ابھی 10 منٹ میں حساب لگا کے بتا دیں گے. اور جو بیان کرتے ہیں وہ فخر سے بیان کرتے ہیں, ہنس کے بیان کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے بھائی سال چکوری نماز پڑھی تھی, عید تے لازمی پڑھی تھی, کافر ہو کے مرنا ہے. کوئی کہتا ہے جمعہ پڑھتا ہوں, کوئی کہتا ہے جی صبح جب نکلتا ہوں رزق کے لیے تو فجر کی نماز ضرور پڑھتا ہوں. کسی کے پاس ایک نماز, کسی کے پاس جمعہ, کسی کے بعد عید. کیا ہمارے اوپر صرف یہی فرض ہے؟ اور ان کی نماز میں تاخیر ہوتی ہے تو فرما دی یہ ہمارے اوپر مشکل وقت تھا.
ایک گھر میں 8 افراد ہوتے ہیں, سب پہ نماز فرض ہے نا. آپ سمجھتے ہوں گے ہمارے دیہات کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. کافی اس صورت میں ہے کہ یہاں نماز پڑھنے والوں کی ریشو کم ہے نا. اگر سارے لوگ نماز پڑھنے آئیں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا, یہ 7 پڑوس میں جتنے گھر ہیں انہیں خریدنا ہوگا. حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں 5 وقت گونجتی ہیں, لیکن کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. واعظ نصیحت کرتے, غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. جس کے نام پہ آپ لوگ جمع ہوئے ہو نا, آج آپ نے لنگر کھانا ہے, نعرے لگائے ہیں, آنسو بہائے ہیں, یہ اس خاندان کی کہانی سنا رہا ہوں. ان کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. بھائی جان, ہم بڑے فخر سے بعض کا دوستوں میں بیٹھ کے نا اپنی کہانیاں سناتے ہیں, اور وہ کہانی ہوتی بھی بعض کا بڑی دل جو ہے نا وہ دردناک ہوتی ہے کہ اس شخص نے کتنی محنت کی اور محنت کر کے اس دیہات کا, شہر کا نمایاں شخص بنا. اس کے پیچھے 18 20 گھنٹے کی محنت تھی. اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا کھلاؤں, اچھا سے اچھا پہناؤں. بھائی جان, آپ نے اپنے بچوں کو گھر بھی دیے, آپ نے 5 کروڑ کا گھر بنا کے دیا, آپ نے بچوں کو اچھے سے اچھی گاڑی دی, مہنگے سے مہنگا موبائل دیا, ان کی خوراک کے لیے جو ہے نا وہ انہیں اچھی غذا دی. میرا ایک سوال ہوتا ہے, میں اکثر بات کرتا ہوں, میں نے کہا یار آپ نے اپنے بچوں کو اتنا کچھ دیا, جس باپ نے موبائل دیا, جس باپ نے گاڑی دی, جس باپ نے گھر دیا 5 کروڑ کا, اس باپ نے 500 روپے کا مصلی کیوں نہیں اپنے بچے کو دیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو درود کی تسبیح کیوں نہیں دی؟ میں اور آپ اپنے گھروں کی تلاشی لینا تو ہمارے گھر سے مصلی نہیں ملے گا. ملے گا تو ایک ہی ملے گا. اگر قرآن کا نسخہ تلاش کریں گے تو وہ بھی ایک ہی ملے گا. اتنا کچھ دیا, قرآن کیوں نہ دیا, مصلی کیوں نہ دیا؟ یہ کام ہمارے تھے کرنے والے, لیکن ہم نے نہیں کیے. یہ ہم نے سکھانا تھا, ہم نے نہیں سکھایا. انتہائی معذرت سے یہ رویے ہیں تلخ. سجدے گھر سے ملتے ہیں, گفتار نہیں کردار بڑا ہوتا ہے. بعض کا ہم کہتے چلو اسی نماز نہیں پڑھتے, تسی تو پڑھیا کرو. یہ کیسے ممکن ہے؟ اولاد کو نیک بنانے کا آسان طریقہ ہے بھائی, آسان نسخہ ہے. آپ خود نیک بنو, آپ خود نمازی بنو, آپ خود شب زندہ دار بنو, آپ خود انگلی تھام کے مسجد میں لاؤ تو نتائج آئیں گے سامنے. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو اتنا کچھ دیا, انتہائی معذرت سے, اگر نہیں نہ اولاد کو کچھ دیا تو وقت نہیں دیا, ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا. اور بعض کا ہم کہتے ہیں یار اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا, وہ کہتا ہے مولوی صاحب انہاں دے واسطے سارا دن تکے کھائی دے نا, پردیس 40 سال گزار کے انہاں واسطے گزار کے آئے ہیں. جس دولت کے لیے دولت کماتے رہے وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. وقت تو ہی نہ دینا چاہیے تھا نا. مجھے بتائیے گا اس کائنات میں حضور سے زیادہ بھی کوئی مصروف شخصیت ہوگی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت اللہ کے لیے تھا, اس میں مخلوق نہیں تھی. ایک وقت مخلوق کے لیے تھا, دکھیوں کے کام آتے تھے, بیواؤں کے کام آتے تھے. اور تیسرا وقت اپنی ذات کے لیے تھا. کسی نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تھی کہ وہ تذکرہ کریں گی کہ حضور تسبیح و تحلیل, ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے. تو سیدہ نے فرمایا حضور گھر آتے ہیں تو اپنے جوتوں کو پیوند بھی لگا لیتے ہیں, بکری کا دودھ بھی دو لیتے ہیں, اپنے کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے ہیں, اپنا کام خود کرنے کا مزاج. اور تیسرا حضور نے ایک وقت اپنے بچوں کے لیے رکھا تھا, اپنے گھر والوں کے لیے رکھا تھا. تو یہ نتیجہ ہے نا, جب گھر والوں کو وقت دیا تو سیدہ کیا کہتی, یا اللہ ایک رات دے دے میں تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. سیدہ نے بابا کو سجدوں میں دیکھا تھا, اور حضرت امام حسین نے 7 سال حضور کو تڑپتے دیکھا. حضور نے, حضرت امام حسین نے اپنی ماں کو سجدوں میں دیکھا تھا. بیٹی زینب کربلا کی کہانی سناتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر مشکل گھڑی یہ تھی کہ ہم سے ہماری جو ہے نا وہ نماز مغرب میں تاخیر ہوئی جب شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہے تھے. تو یہ کہاں سے سجدے ملے؟ یہ گھر سے ملے, یہ گھر کے ماحول سے ملتے ہیں.
آپ اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دو، جس طرح کے چاہو گے آپ ان سے نتائج لے لو گے. اور میں ویسے یہ بات تو اکثر کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار 2 گھنٹے جو نیند سے پہلے آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، موبائل کو گولی مارو. یقین جانو ہمارے بچے ہم سے تقاضا کرتے کہ ابا جی ہمارے ساتھ وقت گزارو، ہمارے ساتھ باتیں کرو، لیکن ہم منہ پہ تھپڑ مار دیتے ہیں، دھکا دیتے ہیں کہ چلو سو جاؤ. وہ وقت اتنا اہم تھا کہ ہم اپنے بچوں کو دیتے، لیکن ہم نے وہ 2 گھنٹے موبائل کو دے. گولی مارو یار، سرانے کے نیچے دباؤ. اور میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اس طرف بھی توجہ دلاؤں گا. یہ فتنوں کا دور ہے. کراچی سے، یہ اسلام آباد سے کراچی تک آپ نے پچھلے سال اور اس موسم میں بھی لوگوں کی اتنی لمبی لمبی زبانیں دیکھی ہیں. صحابہ پہ تبرے نہیں بولتے، ابو بکر کو گالیاں نہیں دیتے، حضرت عمر فاروق کو گالیاں نہیں دیتے. کیا آپ لوگوں نے سنا نہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی تھے، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا؟ کیا صحابہ کے گستاخ آپ لوگوں نے نہیں دیکھے؟ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے. ایک بدبخت کہتا ہے کہ ابو بکر کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں 2 گھنٹے جو نیند سے پہلے ہیں اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار بھی سکھاؤ، صحابہ کی سیرت سکھاؤ، اہل بیت کا پیار سکھاؤ. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا ان کے ماں بہن نفرت نہیں تھی، دیواریں نہیں تھی، دیواریں تھے ان بدبختوں نے کھڑی کی تھی. یہ تو آپس میں بے پناہ پیار کرنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہوئی، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی گئی، حضور نے 2 مخصوص صورتیں تلاوت کی اور سلام پھیرا. ایک صاحب کھجوریں لایا، حضور نے سب کو ایک ایک کھجور دی، مجھے کھجور دی، مزیدار بڑی تھی. میں حضور سے طلب کرنے لگا، لیکن ادب اور حیا مانے تھا کہ جب حضور نے سب کو ایک ایک دی ہے تو میں کیوں دوسری مانگوں. فرماتے کھجور کھائی کہ میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میری زبان پہ موجود تھا. اور ادھر مسجد نبوی میں فجر کی اذانیں بھی ہو رہی تھی، اذان ہو رہی تھی. فرماتے میں مسجد نبوی میں گیا، حضرت عمر کی اقتداء میں نماز پڑھی، سلام وہی 2 صورتیں جو حضور نے خواب میں تلاوت کی. حضرت عمر نے جو ہے وہ جاگتے ہوئے میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہی صورتیں تلاوت ہوئی، سلام پھیرا گیا جس طرح خواب میں کھجوریں آئیں. فرماتے ان آنکھوں سے میں نے شخص کو کھجوریں لاتے ہوئے دیکھا، تقسیم کرتے ہوئے دیکھا، سب کو ایک ایک دی، مجھے بھی دی. تو فرماتے جب میں نے کھائی تو مزہ رات والا تھا، خواب والا تھا. وہاں مانگ نہ سکا، وہاں ادب مانے تھا، لیکن یہاں یارانہ تھا، یہاں دوستانہ تھا. آواز دے کے کہا عمر ایک کھجور اور نہیں دیتے؟ حضرت عمر مسکرا کے فرماتے اگر حضور نے دی ہوتی تو میں بھی تجھے دے دیتا. اپنے بچوں کو بتاؤ، یہ آپس میں بے پناہ پیار کرتے تھے. ایک بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کوئی گھوڑا فروخت کیا اور اس میں کچھ معاملات رہ گئے. حضور فرماتے جب آؤ گے دوبارہ تو وہ مجھ سے قیمت وصول کر لینا. باہر آئے تو حضرت علی دروازے پر کھڑے تھے. پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس کام کے لیے آیا تھا. تو حضرت علی فرماتے جاؤ حضور سے عرض کرو کہ میں دوبارہ آؤں، آپ نہ ہو تو میں کس سے اپنی قیمت وصول کروں؟ فرمایا میری اس کی قیمت جو ہے نا وہ ابو بکر دیں گے. باہر آئے، حضرت علی انتظار میں تھے کہ حضور نام کس کا لیتے ہیں. بتایا گئی کس کا نام لیا؟ کہا ابو بکر کا. کہا جاؤ حضور سے عرض کرو اگر ابو بکر نہ ہوئے تو پھر؟ حضور فرماتے وہ قرض میرا عمر دے گا. کہا آپ کس کا نام لیا؟ کہا حضرت عمر کا. کہا جاؤ حضور سے عرض کرو اگر وہ بھی نہ ہوئے تو حضور فرماتے پھر میرا قرض عثمان غنی دیں گے. اس نے کہا بس آخری دفعہ جاؤ حضور سے پوچھو اگر یہ 3 شخصیات بھی نہ ہوئی تو پھر میں کن سے لوں گا؟ تو حضور مسکرا کے فرماتے جو باہر کھڑا تجھے بار بار بھیج رہا ہے نا، پھر میرا قرض تیرا وہ ادا کرے گا. یہ تو پیار کرتے تھے، محبتیں بانٹنے والے تھے. یہ دیواریں تو ہم نے کھڑی کی، ان بدبختوں نے کھڑی کی. یہ تو ہم نے سکھانا تھا نا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا. اور نتیجتاً نتائج کیسے آئے؟ صحابہ کو گالیاں دی گئی. کاش کے بھائی جان میں کہتا ہوں 2 گھنٹے آپ کے پاس جو تھے نا، آپ 2 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پہ چٹائی بچھاتے، مصلی بچھاتے، خود کتاب کھول کے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں. ہاں کہتے آؤ بچوں آج حضرت عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں. یقین جانے آپ اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت سکھانا شروع کر دیتے. اور اگر کوئی نلائق بدبخت ابو بکر کو گالی دیتا تو وہ گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں مجھے بچپن میں سکھا گئی ہے. ابو بکر وہ ہیں، رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے،
قیامت کے دن اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی عطا فرمائے گا. کوئی عمر فاروق کو گالی دے تو وہ گدی سے زبان کھینچے کہ میرے رسول تو فرما گئے ہیں, میری ماں نے مجھے سکھایا, میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے کہ میرے عمر کا ذکر کیا کرو, جس طرح جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو. یہ ہم نے سکھانا تھا لیکن ہم نے سکھایا نہیں, ہم نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا, تو نتیجتاً یہ بچے دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے. وہ ایک بڑا نام ہے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, یہ ہے والدین سے سیکھی ہوئی چیزیں. ماں نے مدرسے میں بھیجا, استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں پڑھ لیتے, تیرے ہجے اچھے ہیں, منزل خوب ہے. تو اس بچے نے کہا استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے ملی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے اپنی ماں سے سن سن کے حفظ کر لی ہے. یار ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں سے, بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا, کسی نے انجینئر کہا, اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا, کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو اس بچے نے کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہ ہے وقت دینے کے نتائج, یہ ہے وقت دینے سے نسلیں بنتی ہیں. لیکن ہم نے وقت نہ دیا تو نتیجتاً یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. اشفاق احمد سے کسی نے پوچھا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا ہے بھائی. فرمایا بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے, یتیمی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو یتیمی کہتے ہیں. ہمارے گجرانوالہ کے پڑوس میں کوئی 50-100 کلومیٹر کے فاصلے پر آگے پیچھے ایک بہت بڑا نام ہے. تو اس کے بگڑے حالات پہ, بہت بڑے خاندان کا بیٹا تھا, بگڑے حالات پہ کسی نے جرت کی, ہاتھ باندھ کے نا, بڑے لوگوں سے ڈر بھی تو لگتا ہے نا کہ یہ مارتے بھی بڑا ہے. اس نے کہا حضرت جان کی امان چاہوں گا, آپ کے ابا تو زندگی اچھی گزار گئے, آپ کے پلے کچھ نہیں, گھر میں چشمہ بہ رہا تھا, آپ کیوں محروم رہے؟ اس بچے نے, اس جوان نے بڑی بات کی. اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. کہا کیا؟ کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے ہو, تو ہم نے پھر یہیں کچھ بننا ہے. بھائی جان جب ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں نہ دیں گے تو یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. میں نے پھر یہ بات عرض کروں گا, ہر باپ, اس کے لیے ضروری ہے کہ بزنس مین باپ ہو تو وہ بڑا ہوتا ہے, کسان ہو تو وہ بڑا ہوتا ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی ریڑی لگا رہا ہے, کوئی چھابڑی لگا رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے جہاں رزق دے وہاں وقت بھی دے, آداب خود سکھائے. میں ان راہوں کا مسافر ہوں. مجھے یاد آیا آج سے تقریباً 4 سال قبل, میرے بیٹے کی عمر اس وقت تقریباً 2-2.5 سال تھی. اسے اچھی طرح بات کرنا بھی نہیں آتی تھی, تو میرے ساتھ سفر میں تھا. تو اس نے کوئی بات کی تو مجھے بڑی بھلی لگی. میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ تو مجھے کہتا یہ میں نے اپنی ماما سے سیکھی ہے بات. تو میں نے کہا پھر آپ نے اپنے بابا سے کیا سیکھا ہے؟ اس نے بڑی حسرت بری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بڑے معصومانہ انداز میں مجھے کہتا ہے, اور یقین جانیے گا اس کی بات نے میرے دل پہ جھٹکا دیا, اور وہ جھٹکا میں آج بھی محسوس کرتا ہوں. اس بچے نے اس فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا. میں نے کہا بیٹا آپ نے بابا سے کیا سیکھا؟ تو مجھے معصومانہ لہجے میں کہتا ہے بابا کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہم صبح جناب پنجاب میں ہیں, اگلے دن ہم جو ہیں وہ سندھ میں ہوتے ہیں, کبھی کراچی, کبھی حیدرآباد, کبھی ملتان. ایک دن میں 8-8, 10-10 پروگرام. آج نکلے, ہفتے بعد واپس گھر گئے تو رات 2 بجے گئے, صبح اٹھے نماز پڑھ کے پھر سو گئے, بچے اسکول کے لیے گئے, ابا دی زیارت کر کے اگے نکل گئے, اور ہم نے بھی آیا بچوں کو سوتے ہوئے دیکھا تو فیصلہ کیا اگر انہیں وقت نہ دیا تو کل کلاں اگر ان کے اخلاق بگڑیں گے تو لوگ ہمیں باتیں کریں گے, لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو, اپنے گھر کی بھی تو خبر لو. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہوگا. ہر باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا ہے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے گھر سے لیے, اعلی اخلاق گھر سے ملے.
تو کربلا میں جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سجدے میں تھی نا، اور جب کہہ رہے تھے اللہ سے کہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو اس موقع پر اقبال نے فاطمہ کو خراج پیش کیا تھا، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاست فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کہتا ہے سجدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں، کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی عظمت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ یہ ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے۔ نیپولین یا ہٹلر کہتا ہے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، یہ گھر کا ماحول سکھاتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، امام حسین گھر کے ماحول سے سجدے لیتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک بنتے ہیں۔ حضور سے امام حسین کی جو محبتیں تھی وہ بڑی دیدنی تھی۔ حضور امام حسین کی زبان کو اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ حضور کبھی کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں، حضور سجدے میں جاتے ہیں، امام پشت پہ آتے ہیں تو حضور اپنی تسبیحات کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے۔ ایک دن ماں سے اجازت مانگی کہ حضور سے ملاقات کرنی ہے، اور وعدہ کیا کہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ حضور نماز پڑھ کے گھر کی طرف چل دیے تو یہ بھی پیچھے پیچھے ہو لی ہے کہ میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا۔ قدموں کی آہٹ سنی تو حضور فرماتے کون؟ پھر خود فرمایا حذیفہ ہے؟ کالا نام جی حذیفہ ہے۔ فرمایا اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ آئے کس لیے تھے؟ ماں کی بخشش کی دعا کے لیے۔ پھر حضور فرماتے میرے پاس فرشتہ آیا ہے، اس نے پیغام دیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور دعا کرتے تھے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما۔ ان سے محبت کا جو تعلق تھا بڑا کمال کا تھا۔ حضور ایک دفعہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے کہ حسنین کے رونے کی آواز آئی تو حضور فرماتے فاطمہ ان کے رونے سے میں محمد کے دل کو تکلیف ہوتی، انہیں رونے نہ دیا کرو۔ یہ تھا محبت کا تعلق۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اور پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بڑے تھے۔ سخاوت کہاں سے آئی تھی؟ یہ سخیوں کا گھرانہ تھا نا۔ حضور پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ حضور کے پاس جو بھی ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے۔ یہ سخاوت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ حضرت اسامہ بیمار ہو گئے اور آپ ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو آپ فرماتے ہائے افسوس موت سر پہ کھڑی ہے اور میرے اوپر جو ہے وہ قرض کا ایک پہاڑ ہے۔ حضرت امام حسین گھر گئے، 60,000 دینار، سر دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اور وہ سونے کا سکہ تقریباً 1 تولے کا تو ہوگا، اور آج کل تولے کا ریٹ کیا ہے؟ تقریباً 1 لاکھ اور کچھ ہزار ہے۔ سر 60,000 دینار کو آپ آج کے دور میں اگر اکٹھا کرو نا، شمار کرو تو وہ 6 ارب کے قریب روپیہ بنتا ہے۔ امام حسین حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے سر پر قرض ہے، 60,000 دینار لا کے اسامہ کو پیش کر دیتے، کہا اپنا قرض ادا کر لو۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور باہر کسی نے دست سوال دراز کیا، نماز کو مختصر کیا، خادم کو کہا گھر میں کچھ ہے، کہا حضور اہل بیت کے لیے 200 درہم پڑا ہے اور انہی کے لیے ہے، کہا ہماری خیر صلاح ہے، سخیوں کے گھر آئے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، یہ 200 درہم میں سے ہی دے دو۔ یہ ہے ان کی خدمت کرنے کا مزاج، جو ہوتا خیرات کر دیتے۔ آج تو یتیموں سے بھی، بیواؤں سے بھی، جو ہے مسکینوں سے بھی چھین لیا جاتا ہے اور اپنی کوٹھیاں بنگلے بنائے جاتے ہیں۔ انتہائی معذرت سے آج تو ماحول یہ ہے نا، نہ یتیم کو چھوڑا نہ بیوہ کو چھوڑا۔ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا کہ نذرانہ یہ ہوتا ہے کہ امیروں سے لو اور ایسے غریب خوددار تلاش کرو جو اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے، وہ دولت ان غرباء میں تقسیم کرو۔ لیکن ہم نے سب سے لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ اقبال کے ہاں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے دوست تھے، مرید بھی اسی محلے کا تھا۔ مرید کو پتہ چلا میرے شیخ یہاں آئے ہیں، ملاقات کے لیے گیا، اس نے کہا حضرت دعا کرو، 100 روپے کا مقروض ہوں، میری بیٹیاں بھی جوان ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، منہ پہ پھیرا، مرید بھولا بالا تھا، اس نے جیب سے 10 روپے نکالے اور کہا حضرت قبول کرو۔ پیر صاحب کو بھی خیال بالکل نہیں آیا کہ وہ بیچارہ آیا کس مقصد کے لیے تھا، دعا کے لیے، مقروض تھا۔
انہوں نے پکڑے اور جیب میں ڈال لیے. اقبال سے نہ رہا گیا. اقبال نے کہا واہ پیر جی تہاڈی دعا دا مزہ ہی آ گیا. وہ آیا تھا 90 کا مقروض تھا, آپ کے ہاتھ اٹھے تو وہ 100 کا مقروض ہو گیا. وہاں اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برہمن. اور میراث میں آئی ہیں نے مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمان. اقبال کہتے ہیں جہاں کبھی شہین بیٹھتے تھے نا, آج کل کوے راج کر رہے ہیں. کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے, رہ گئے قبروں پہ مجاور اور غور کن. اب تو لوٹ مار والے لوگ آگے. حسین ابن علی کی خدمت میں بارگاہ میں لوگ سوال کرنے آتے ہیں, جھولی پھیلاتے ہیں تو خالی نہیں جانے دیتے. کسی کو 60,000 دینار دے دیے, کسی کو اپنے گھر کا جو خرچ تھا 200 درہم تھا وہ پیش کر دیتے ہیں. لیکن آج یہاں سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے, اور جو نذرانہ نہ دے اس کو دودکار دیا جائے. میرے ایک ملنے والے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ایک جگہ دل نے آ کے فیصلہ کیا کہ یہاں دل دے دو, کیونکہ دل اسے دینا چاہیے جو دل بر ہو. جو دل بر نہ ہو اسے دل نہیں دیں. یہ کائنات بڑی ہے, اس کو جب کسی کو اپنا مانو تو پہلے اچھی طرح دیکھ لو, اگر وہ قابل ہو تو ہاتھوں میں ہاتھ دینے چاہیے. وہ کہتے ہیں میں بیعت کے بعد لائن میں کھڑا ہو گئے, لوگ ملاقات کر کے مصافحہ کر کے جا رہے تھے, ساتھ نذرانہ بھی پیش کر رہے تھے. کہتے ہیں مجھ سے 2 آدمی آگے, ایک بوڑھا تھا, اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے قریب جا کے کہا حضرت میرے گھر میں 1 ہفتہ ہے کچھ نہیں بنا, تو آپ کسی کو کہہ کے مجھے آٹا دلوا دیں. بھائی جان یہاں تو کسی کو کہہ دیتے, یا انتہائی شائستہ طبیعت سے آرام محبت سے کہتے کہ یہاں کوئی ایسا ماحول نہیں, لیکن چلے کچھ کرتے ہیں, کسی طریقے سے ٹال دیتے. اگر حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا خود دینے کا یا کسی کو کہنے کا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اتنے چکی لا کے بیٹھا, پاس آدمی کھڑوں گا بابے نو باہر کڈو. وہ کہتے ہیں میں اسی صف سے باہر نکل گیا کہ تجھ سے زیادہ حقدار یہ بوڑھا ہے. یہ ہے نبی کے نواسے کی شان کہ سخاوت کا مزاج جو ہوتا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے. اور ایک اور بات کو یہیں سمیٹ لیتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں سخی تھے وہاں آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے, اور یہ اخلاق آپ نے اپنے نانا مصطفیٰ سے سیکھے تھے. آپ سفر میں تھے تو سر راہ کچھ مسکین بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے جب امام کو گزرتے دیکھا تو کہا حضرت آپ ہمارے مہمان نہیں بن جاتے. سواری سے اترے, وہیں بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا. تو فرمایا کبھی مجھے بھی خدمت کا موقع دینا. اور ہم تو سٹیٹس کا خیال رکھتے ہیں, ماڑا بندہ ترلے کرتا رہ جاتا ہے, اس کو ٹال مٹول. اور امیر آئے تو اسے کہا آپ کسی کے ہاں پیغام ہی بھیج دیتے, ہم خود ہی آ جاتے. یہ کوئی مزاج ہے, یہ کوئی رویے ہیں. میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا, مجھے وہ شخص آج بھی نہیں بھولا. ایک کمرے میں 4 پائیاں لگی ہوئی تھی, ایک پہ میں بیٹھ گیا, میرے ساتھ 1-2 دوست تھے. سامنے ایک 4 پائی جس پہ اچھی چادر بچھی ہوئی ہے, پیچھے تکیے لگے ہوئے ہیں. اچانک 3-4 لوگ آئے, اللہ اس انی عقیدت سے بھی ہمیں بچا کے رکھے. انہوں نے آ کر کے 4 پائیاں اٹھائیں اور باہر نکال دیا. ہمیں بھی کہا حضرت آپ اٹھے. میں ان کا مہمان تھا یار, خطیب تھا ان کا. مجھے بھی اٹھایا, 4 پائیاں باہر نکالی. صرف ایک 4 پائی ہے. ٹھیک 10 منٹ بعد ایک شخصیت نمودار ہوئی اور وہ سیدھے 4 پائی پہ بیٹھے, اور انہوں نے کہا جی آپ بھی بیٹھ جائیں نیچے. اپنے برابر بیٹھنے بھی نہیں دیتے. مجھے کمر کا مسئلہ ہے, میں کھڑے ہو کے تقریر نہیں ہوتی. ایک جگہ میں خطاب کے لیے گیا تو ساتھ وہ میرے میزبان نے وہ ساتھ ایک اور کرسی رکھ دی, لیکن انہوں نے مجال ہے کہ اس کو جو نا مجھے ساتھ بیٹھنے دیا. انہوں نے کہا نا اینج نہیں ہوئے گا, پیر صاحب ہی اکیلے بیٹھیں گے, آپ نہیں, آپ نیچے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے خطاب کریں گے. فرض کرو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ, تو مرید کہاں جائیں, اور ٹویا کٹ کے زمین ہی دفن ہو جان. کیسی رونت ہے, کیسا تکبر ہے یار. گردنوں میں سریے نہیں گارڈر آ گئے ہیں, اتنی رونت, اتنا تکبر. حسین ابن علی نانا مصطفیٰ سے تربیت پانے والے مسکین کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے. وہیں سواری سے اترے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے, اور ساتھ فرماتے یار کبھی مجھے بھی خدمت کا موقع دینا. یہ ہے امام حسین کی شخصیت, سخی اعلیٰ, اور ان کے اخلاق اعلیٰ, اور نانا مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کے جو جذبات تھے وہ بھی اعلیٰ. تو اللہ تعالی ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے سفیان بھائی کے والد گرامی نے فرمایا کہ آپ نے 1.25 گھنٹہ خطاب کرنا ہے, تو
سوا گھنٹہ تو نہیں ہوا لیکن 1 گھنٹے کے قریب خطاب ضرور ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب سلام پڑھیں، سلام کے بعد دعا.